جی کون؟ جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا میری بات سرکار سید محمد حسینی میاں سے ہو رہی ہے سر؟ ہاں میں بول رہا ہوں. جی حضور ایک بات پوچھنی تھی آپ سے. جی فرمائیے. ابھی جو 20 تاریخ کو حضور سرکار تاج الشریعہ کا جو وصال ہوا ہے، ہاں جی ہاں. پوری دنیا نے دیکھا کہ بریلی شریف میں کروڑوں کا مجمع لگا ہوا ہے. ہاں ہاں جی. اس موقع پر آپ حضور تاج الشریعہ کے ساتھ رہے ہیں، وقت گزارا ہے آپ نے. ان کی شخصیت کیا تھی سرکار تاج الشریعہ کی، اس بارے میں کچھ بتائیں گے حضرت؟ جی 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 جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ڈاکٹر منصور صاحب، جی حضرت، یہ تو ظاہری طور پر نسب کے اعتبار سے ساری دنیا جانتی ہے کہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پڑ پوتے تھے. حضرت حجت الاسلام حامد رضا خان صاحب جو اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے تھے، وہ ان کے پوتے تھے. جی. اور حضرت ابراہیم رضا خان صاحب مفسر اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے. یہ تو جانتی ہے ساری دنیا. جی. لیکن اب اصل بات پر میں آتا ہوں. حضرت تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان صاحب قادری رضوی برکاتی ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے مجدد تھے. مجدد بنے، اور وہ خود مجدد تھے اور وہ قطب الارشاد تھے. دو لفظ میں نے استعمال کیا ہے، مجدد تھے اور قطب الارشاد تھے. میں پہلے قطب کا معنی، قطب کی تشریح میں کروں تاکہ معنی سمجھ میں آئے. قطب کہتے ہیں چکی جو ہوتی ہے نا آٹا پیسنے کی. جی حضرت. آٹا پیسنے کی چکی میں ایک نیچے کے پارٹ میں جو ہے نا کھوٹا ہوتا ہے. جی حضرت. اچھا، کھوٹے کے اوپر کا پارٹ رکھا جاتا ہے. جی حضرت. اور اس پر اناج ڈالا جاتا ہے. جی حضرت. اور چکی جو ہے نا گھمائی جاتی ہے. جی حضرت. تو اناج جو ہے نا پستا ہے، پس کر آٹا بن کر نیچے آتا ہے. جی ہاں. تو قطب کا معنی چکی کا کھوٹا. جی. اچھا، اولیاء کرام میں ایک طبقہ ہے مقرب اولیاء کرام میں، ان کو قطب کہا جاتا ہے. جی حضرت. قطب کیوں کہا جاتا ہے اس کی تشریح سن لیجئے کہ چکی کا نیچے کا پارٹ جو ہوتا ہے جی وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے. جی حضرت. اور اوپر کا پارٹ اس پر رکھا جاتا ہے. جی حضرت. اور اناج ڈالا جاتا ہے تو آٹا بن کر وہ نکلتا ہے. اسی طرح سے قطب اولیاء کرام میں قطب جی وہ جس طرح سے چکی کا پارٹ اپنی جگہ پر قائم ہے جی اور اوپر کا پارٹ گھومتا ہے، اسی طرح سے اللہ کا ولی قطب الارشاد قطب جو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے. زمانہ اس کے گرد گھومتا ہے. جی جی. زمانہ اس کے گرد گھومتا ہے. اپنے وقت کے شہنشاہ ہو، خاص اور خاص ہو، اور عوام ہو، خواص ہو، اور اولیاء ہو، علماء ہو، اقطاب ہو اور اوتاد ہو، اس قطب کے گرد گھومتے ہیں. جی حضرت. یہ معنی آپ کے سمجھ میں آ گیا ہے کہ قطب کس کو کہتے ہیں؟ جی ہاں حضور. جی ہاں. جی آپ سمجھنے کے بعد اب اظہری صاحب کو دیکھیں. جی حضرت. حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں. جی حضرت. زندگی میں ہم نے دیکھا، بہت میں قریب رہا ہوں. جی. اور حضرت نے مجھ سے بہت محبت کیا ہے، پیار کیا ہے، چاہا ہے. جی. تو میں نے دیکھا ہے جہاں بھی حضرت تاج الشریعہ جاتے تھے، مخلوق خدا اللہ تعالیٰ کی مخلوق جی حضرت. ایسی ہی گھومتی تھی آپ کے گرد جس طرح سے چکی کا اوپر کا پارٹ گھومتا ہے. جی حضرت. اور آج وہ دنیا میں نہیں رہے اور دنیا سے تشریف لے گئے. اب ہم دیکھ رہے ہیں بریلی شریف میں یہ قطب ہے. جی حضرت. اور یہ قطب ہے اور سارا مخلوق اس کے گرد گھوم رہی ہے. جی حضرت. اور یہی حال مفتی اعظم ہند کا بھی تھا رحمت اللہ علیہ. حضور مفتی اعظم ہند کا بھی تھا. میں اپنے وجدانی طور پر میں نہیں کہہ رہا ہوں، عقیدت کی بنیاد پر میں نہیں کہہ رہا ہوں، حقائق کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں. حضور مجدد، حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ بھی اپنے وقت کے مجدد تھے
اور ان کے نواسے حضرت تاج الشریعہ رحمتullah علیہ بھی آج وہ پردہ فرما چکے ہیں، لیکن اپنے وقت کے مجدد تھے اور زمانہ ان کے ارد گھوم رہا. آپ دیکھ لیجئے مخلوق خدا کروڑوں کی تعداد میں ان کے گرد گھوم رہی ہے، اور یہی سب سے بڑی علامت، سب سے بڑی نشانی تو یہی ہے قطب کی کہ زمانہ ان کے گرد گھومے، مخلوق ان کے گرد گھومے. اس حیثیت سے ہم دیکھ رہے ہیں یقیناً حضرت تاج الشریعہ رحمتullah علیہ اپنے وقت کے مجدد تھے. اور یہ تو جو ہے نا، میں نے اسلام کے لیے سمجھ میں آنے کے لیے میں نے یہ باتیں کہی ہیں، لیکن علمی حقائق کی بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو حضور تاج الشریعہ رحمتullah علیہ اپنے وقت کے مجدد نظر آتے ہیں. اور اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے رہنے سہنے کی بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو حضور تاج الشریعہ اپنے وقت کے مجدد نظر آتے ہیں، قطب الارشاد نظر آتے ہیں. بہتوں کو نوازا ہے انہوں نے، بہتوں کو نوازا ہے، پتہ نہیں نہ جانے زمانے میں کتنوں کو نوازا ہے. حالت تو یہ ہے اگر تنہا تاج الشریعہ رحمتullah علیہ کسی مقام پر پہنچ جائیں تو وہاں مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ کا ذکر میں کروں تو میں حضور تاج الشریعہ رحمتullah تعالی علیہ کے ساتھ گوندیا ایک شہر ہے ناگپور کے پاس، گوندیا ہم جا رہے تھے تو اچانک راستے میں گاڑی خراب ہو گئی. حضرت جو ہے نا بہت کوشش کیا ڈرائیور نے اور دوسرے جو اس میں بیٹھے تھے لوگوں نے ٹھیک کرنے کی، لیکن گاڑی نہیں ٹھیک ہوئی. تو حضرت تاج الشریعہ جلال میں آ گئے اور جلال اب میں نہیں رکتا یہاں پر، ارشاد فرماتے اب میں نہیں رکتا یہاں پر، اب میں پیدل ہی جاتا ہوں گوندیا. گوندیا قریب تھا، بہت قریب تھا گوندیا، ایسے مقام پر گاڑی فیل ہو گئی. اب میں پیدل ہی گوندیا جاتا ہوں. تھوڑی ہی دور چلے سے ہوں گے لوگوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اکیلے تاج الشریعہ آگے بڑھ رہے ہیں، اکیلے ہیں، اور میں تیزی سے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن تاج الشریعہ کے قدم بڑے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. اور یہاں تک کہ لوگ جمع ہو گئے، اتنے جمع ہو گئے، اتنے جمع ہو گئے، اتنے جمع ہو گئے، زمانہ دیکھتا رہ گیا. تاج الشریعہ کے گرد لوگ جمع ہو گئے، اور میں حیرت میں رہ گا، یا اللہ اس اللہ کے بندے کو کی پہچان کرانے کے لیے کون سی مخلوق آ گئی. اتنا سارا مجمع یہاں جمع ہو گیا. اتنے میں ایک لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت تاج الشریعہ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے. تو گاڑیاں ایک ایک نہیں، دو دو نہیں، تین تین چار چار گاڑیاں جو ہے نا جمع ہو گئی، اور حضرت ایک گاڑی میں سوار ہو کر ہم سب جب کو دیا چلے. اب بتائیے کہ اکیلے چلے تھے تاج الشریعہ رحمتullah تعالی علیہ، زمانے نے دیکھا آپ کے گرد مخلوق جمع ہو گئی. یہی جمع ہونا، کسی بندے خدا کے گرد مخلوق کا جمع ہونا، یہی قطب الارشاد ہونے کی دنیا میں سب سے بڑی دلیل ہے. اور علمی حیثیت سے الگ دیکھا جائے گا، عملی حیثیت سے الگ دیکھا جائے گا، عرفانی حیثیت سے الگ دیکھا جائے گا. اور ان سب چیزوں میں حضرت تاج الشریعہ منفرد نظر آتے ہیں، اپنے وقت کے مجدد اور قطب الارشاد نظر آتے ہیں. میرا وجدان یہ کہتا ہے، وجدان ہی نہیں حقیقت یہ کہتی ہے، تاج الشریعہ رحمتullah تعالی علیہ اپنے وقت کے مجدد تھے، قطب الارشاد تھے. میرے اس پیغام کو زمانے میں پھیلا دیجئے، میرے اس پیغام کو بریلی شریف پہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں اور میں یہ میرا پیغام پھیلا دیجئے. اور یقیناً اور دنیا کہے گی تاج الشریعہ اپنے وقت کے مجدد تھے. اتنا ہی مجھے پیغام دینا تھا. ڈاکٹر منصور صاحب، بریلی شریف میں مجمع ہے، میرا یہ پیغام مجمع میں سنانے کے لیے اسباب پیدا کر دیجیے، اور میرا یہ جو حقیقت بھرا اعلان ہے اور بریلی شریف میں مجمع سن لے، اتنا انتظام کر دیجیے. وما الینا الا البلاغ. شکریہ جی. السلام علیکم سر. السلام علیکم ناظرین، اگر اب تک ہمارے جامع چینل کو آپ سبسکرائب نہیں کیے تو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی گھنٹی کے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارا حوصلہ افزائی ہو، آپ تک نئے ویڈیوز اسلامی پہنچتے رہے. ثواب کی نیت سے دوست احباب کو شیئر کرتے رہیں. اللہ حافظ.